تو دوستوں نظام عالم کی قسط نمبر 25 کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ تورنا خاتون کو حسن کا آدمی پکڑ لیتا ہے، لیکن وہ اسے مار دیتی ہے۔ ملک تپار اور اس کی ماں کی ملاقات کے وقت حسن صبا بھی وہاں موجود ہوتا ہے، لیکن یہ ان کی باتوں کو نہیں سن پاتے۔ اور دوسری طرف ملک شاہ ملک تیکش کے قبیلے میں موجود ہوتا ہے کہ وہیں محل سے خبر آتی ہے کہ صفیریہ خاتون کو محل لایا گیا ہے اور ان کی طبیعت کافی خراب ہے۔ اور پھر ملک شاہ اور ملک تیکش اپنی ماں سے ملنے محل کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سنجر اور ازاکیوس کے سپاہیوں کے درمیان کافی دیر لڑائی ہونے کے بعد بالآخر سنجر اور اس کے ساتھی ازاکیوس کے تمام سپاہیوں کو مار دیتے ہیں، لیکن ایک کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور پھر ملک تپار محل میں آتا ہے اور ملکہ زبیدہ کو باشو خاتون کے متعلق بتاتا ہے، اور پھر اس وقت وہاں ملک شاہ اور ملک تیکش بھی پہنچ جاتے ہیں، اور پھر یہ سب مل کر اپنی ماں سے ملتے ہیں۔ اور کچھ دیر بات کرنے کے بعد ان کی والدہ وفات پا جاتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کمانڈر میتھروس کو پتا چلتا ہے کہ جو نیزہ ملک شاہ نے انہیں واپس بھیجا ہے وہ اصل نہیں ہے بلکہ نقلی ہے۔ اور سنجر کو بھی یہ خبر مل جاتی ہے کہ اس کی دادی یعنی صفیریہ خاتون وفات پا چکی ہیں، اور پھر سنجر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ تم تھومس کو لے کر قبیلے جاؤ اور اس سے سچ اگلوانے کی کوشش کرو۔ اور پھر ملک شاہ ملک تیکش کو معاف کر دیتا ہے اور اسے صلح کے لیے کہتا ہے، اور پھر وہیں سنجر آتا ہے، ملک شاہ سے اس کی والدہ کی وفات پر تعزیت کرتا ہے، اور پھر ملک شاہ کو بتاتا ہے کہ ہم نے تھامس کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اور سنجر کے جانے کے بعد وہاں کمانڈر میتھیوس ملک شاہ سے ملنے آتا ہے، اور تعزیت کے بعد وہ ملک شاہ سے اصلی نیزے کی مانگ کرتا ہے، لیکن وہ ملک شاہ کی شرائط کو نہیں مانتا، جس پر ملک شاہ بھی نیزہ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اور پھر ملک تپار سنجر کو بتاتا ہے کہ میں اپنی ماں یعنی باشو خاتون سے ملا تھا اور ہمارے درمیان صلح بھی ہو گئی۔ اور پھر وہیں ان کی ملاقات مارکس کے بھائی کمانڈر میتھروس سے ہوتی ہے، اور سنجر اسے بتاتا ہے کہ ازاکیوس کا خاص آدمی میرے قبضے میں ہے۔ اور پھر حسن صبا کا ایلچی ملک شاہ کے پاس تعزیت کے لیے آتا ہے، اور اس کے بعد جو حاجی شہید ہوئے تھے ان کے متعلق بھی بات کرتا ہے۔ اور پھر میتھوس ملک تیکش سے ملتا ہے اور اتحاد کرنے کا کہتا ہے تاکہ دونوں مل کر تھامس کو سنجر کی قید سے رہا کروا سکے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ زبیدہ باشو خاتون سے ملنے جاتی ہیں، اور واپسی پر میتھروس کے آدمی ان پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ زبیدہ کے سپاہی چھپ کر ان کا پیچھا کر رہے ہیں، اور پھر یہ سب مل کر ان کو مار دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نظام الملک فیصل سے ملتا ہے اور اسے اس کی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے، اور پھر نظام الملک اس کے ساتھیوں کے ساتھ اسے بھی شرمزار سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فیصل حسن صبا سے ملتا ہے اور جو کچھ ہوا اس کے متعلق اسے بتاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فدا جو کہ کیلنڈر بنانے والی تنظیم کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی حسن صبا کا ہی بیٹا ہوتا ہے، اور حسن صبا اسے پیغام بھیجتا ہے کہ اس کیلنڈر کو ختم کر دو۔ دوسری طرف سنجر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں سچ تورنا خاتون کو بتا دوں گا، لیکن اس کی ماں اسے روک دیتی ہے۔ اور دوسری طرف سلطان ملک شاہ بھی اپنے بیٹے ملک تپار سے ملک تیکش کے متعلق پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے سرداروں پر حملہ کرنے میں تیکش کا ہاتھ ہے یا نہیں۔ اور پھر تورنا خاتون بھی سنجر کو بتاتی ہے کہ میں نے باشو خاتون کا پیچھا کیا اور جو وہاں ہوا اس کے متعلق بتاتی ہے باشو خاتون کا، اور سنجر اس پر کافی غصہ ہوتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اور دوسری طرف ملک تیکش ہمیں ایک بار پھر ترک سرداروں کو ملک شاہ اور سنجر کے خلاف کرتا نظر آتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حسن صبا کا بیٹا کیلنڈر کے دستاویزات لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور خیام کو بھی زخمی کر دیتا ہے، اور پھر خیام کو زخمی حالت میں محل میں لایا جاتا ہے جہاں اس کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، اور ملک شاہ اس سے ملنے وہیں پہنچتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خیام ملک شاہ کو بتاتا ہے کہ ہمیں اب سارا کام دوبارہ شروع کرنا ہوگا کیونکہ وہ سارے کاغذات اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک تپار کو خبر ملتی ہے کہ ترک سرداران سنجر کو مارنے کے لیے کنگ قبیلے کی طرف جا رہے ہیں، اور ترک سرداران کنگ قبیلے پہنچ جاتے ہیں، وہاں ازاکیوس کے آدمی کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن سنجر ان سے کہتا ہے کہ میں انہیں محل لے کر جاؤں گا اور وہاں سلطان اس کا فیصلہ کریں گے۔ اور پھر ملک تپار بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور سرداروں کو واپس بھیج دیتا ہے، اور پھر سنجر تھامس کو محل لے جانے کی بات کرتا ہے اور تپار بھی اس کے ساتھ جانے کا کہتا ہے۔ اور دوسری طرف ملک تیکش کو پتا چلتا ہے کہ سردار تھامس کے بغیر ہی واپس آ گئے ہیں، تو وہ خود ان پر حملہ کر کے تھامس کو لینے کی بات کرتا ہے۔ اور دوسری طرف حسن صبا اپنا بیت بدل کر کنگ قبیلے جا کر پتہ لگانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے کہ آخر باشو خاتون کون ہے، اور وہ قبیلے داخل بھی ہو جاتا ہے، اور وہاں وہ باشو خاتون کو ملک تپار سے بات کرتا دیکھتا ہے تو اپنے سپاہی کو پوچھتا ہے کہ یہ عورت کون ہے، اور وہ اسے بتاتا ہے
है कि ये संजर की मां बाशुलो खातून है और वो समझ जाता है कि यही तपार की मां है। और दूसरी तरफ मलिक तेकश संजर पर हमला कर देता है और तपार संजर के साथ मिलकर इसके तमाम सिपाहियों को मार देता है, लेकिन तेकश और इसका बेटा वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, मगर मलिक शाह इन्हें पकड़ लेता है और वहीं किस्त का अख्ताम हो जाता है। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।